یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR، DD فری ڈش اور یوٹیوب پر ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام آؤ بچوں۔ آؤ بچوں پروگرام کے تمام ننھے منھے دوستوں کو نعیم بھیا کا پرخلوص آداب۔ امید کرتے ہیں ہمارے سبھی ننھے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیسی تیاریاں؟ ارے جناب، آپ تو جانتے ہیں عنقریب جو ہے ایک قومی تہوار آنے والا ہے، اور ہمارے سبھی ننھے دوست جانتے ہیں اس قومی تہوار کے بارے میں۔ اب دیکھیے، قومی تہوار ہوں اور آپ اس کی تیاری میں نہ لگے ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں اندازہ تھا بخوبی کہ آپ یہ تیاریاں کر رہے ہوں گے، چاہے آپ کے اسکول میں کوئی تقریب ہو، فنکشن ہو، یا پھر آپ کہیں کسی آرگنائزیشن میں، تنظیم میں جا کر اپنا پروگرام دیتے ہوں، تو تیاریاں تو کرنی پڑتی ہیں، اور ایک جوش ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور حب الوطنی کا یہ جذبہ اس وقت زیادہ زور شور سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ ماحول ہی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ قومی تہوار جو ہے 26 جنوری یعنی کہ یوم جمہوریہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور ہمارا قومی تہوار ہے، جی ہاں، 15 اگست یعنی کہ یوم آزادی۔ تو یہ دونوں قومی تہوار ہیں ہمارے، اور بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں منائے جاتے ہیں، چلیے ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ویسے تو بہت زیادہ ہم نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس پر مزید روشنی کون ڈالے گا یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ فی الحال تو ہم اپنے نانے دوستوں سے اتنا ہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارا جو ملک ہے ہندوستان، آج دنیا کا عظیم جمہوری ملک ہے، اور بچوں اس جمہوریت کے حاصل کرنے کے لیے بڑی لمبی لڑائیاں لڑنی پڑیں۔ ایک طویل لڑائی کے بعد انگریزوں سے نجات ملی، اور آپ تو جانتے ہیں 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ لیکن اس آزادی کے بعد بھی بچوں ہمارا اپنا آئین نہیں تھا۔ اب آئین بنانے کا یہ سلسلہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی لیڈرشپ میں چلتا رہا، اور آخرکار یہ آئین سن 1950 میں مکمل ہو گیا۔ اسے 26 جنوری سن 1950 کو نافذ کر دیا گیا۔ اس طرح بچوں ہمارا ملک ایک جمہوری ملک بن گیا، ایسا جمہوری ملک جس کی مثال دنیا کے دیگر ممالک بھی دیتے ہیں۔ ایسے کئی ملک ہیں جو اس طرح کا جمہوری نظام اپنے ملک میں چاہتے ہیں۔ اس دن کو ہم تمام ہندوستانی 26 جنوری کی شکل میں یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، اور اسے قومی تہوار کا درجہ عطا کیا گیا، جیسا کہ ہم نے آپ سے ابھی کہا تھا۔ اس موقع پر ہم بلا لحاظ مذہب، نسل، ذات، رنگ، سبھی سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں قومی پرچم لہراتے ہیں، اور اپنے ان شہیدوں کو یاد کرتے ہیں جن کے دم سے ہم آج اس جمہوری ملک میں امن و چین کی سانس لے رہے ہیں۔ بچوں اس پر مزید روشنی ڈالیں گے اپنی تقریر میں، اور سلسلہ تو آپ جانتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو سلسلے کے تحت 26 جنوری یعنی یوم جمہوریہ کیوں مناتے ہیں، اور اس پر روشنی ڈال رہے ہیں جناب نور الاسلام صاحب۔ عالم انسانیت کی تاریخ میں جو طرزہائے حکومت رہے ہیں، وہ علوم و فنون کے ارتقاء اور انقلابات زمانہ کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے ہیں۔ انسانوں نے جیسے جیسے ترقی کی، علوم و فنون کے میدان میں آگے بڑھتے گئے، اور طویل جد و جہد اور تجربات کے بعد بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں جس طرز حکومت تک پہنچے، اسی بہترین نظام حکومت کا نام جمہوریت ہے۔ آزادی فکر و عمل اور مکمل حریت حضرت انسان اس جمہوری نظام کا خاصہ ہے۔ کوئی کسی کا غلام نہیں۔ جمہوریت میں ہر شخص کو مکمل آزادی حاصل ہے، اس کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں، ہر ایک کو ترقی کرنے، آگے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے یکساں مواقع اور سہولیات دستیاب ہیں۔ نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی محکوم، نہ کوئی آقا ہے، نہ غلام، بلکہ عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عوام کے اوپر۔ جمہوری طرز حکومت نے سماج کے دبے کچلے، ہزاروں سال سے اچھوت گردانے جانے والے اقوام کو برابری کا درجہ دیا، اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دی، اور انہیں آگے بڑھانے کے لیے تمام تر وسائل و ذرائع فراہم کیے۔ پیارے بچوں، اسی جمہوریت کا جشن ہم 26 جنوری کو مناتے ہیں۔ پیارے بچوں، جہد مسلسل کی ایک طویل داستان ہے۔
قربانیوں کی ایک زبردست تاریخ ہے جسے نگاہوں کے سامنے لائے بغیر ہم جمہوریت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں مل سکتا کہ ہم 26 جنوری کیوں مناتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا ملک ہندوستان سونے کی چڑیا کہلاتا تھا۔ خوشحالی اور فارغ البالی کی ہر طرف بہار تھی، عدل و انصاف کا بول بالا تھا، یہاں کے قلعے مضبوط اور مستحکم تھے، یہاں کے شہروں کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا تھا۔ شاہجہان آباد کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر تھی، لیکن پھر ہندوستان کی خوشحالی اور فارغ البالی کو کسی کی نظر لگ گئی۔ سن 1600 میں انگریزوں نے تاجروں کے بھیس میں یہاں قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے مختلف شعبوں میں چھاتے چلے گئے، غیر محسوس طریقے سے اقتدار کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک تجارتی کمپنی سے تبدیل ہو کر ایک نو آبادیاتی طاقت میں بدل گئی۔ 19ویں صدی کی ابتدا میں دخانی قوت کی دریافت کے بعد اس میں تیزی آئی۔ 1857 تک بر صغیر ہندوستان کی 63% زمین اور 78% عوام پر براہ راست حاکمانہ اقتدار قائم ہو گیا۔ جلد ہی ایسا وقت بھی آ گیا جب مکمل طریقے سے پورے ہندوستان کا اقتدار انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ اب ظلم و زیادتی اور ناانصافی کا دورہ تھا۔ ہم ہندوستانیوں کے حقوق سلب کر لیے گئے۔ پورا ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا۔ ہندوستانیوں کا خون چوس کر برطانیہ کی تجوریاں بھری جانے لگیں۔ انگریزوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی تھی وہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی تھی۔ اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے انگریزوں نے نفرت کا ایسا بیج بویا تھا جس کے کڑوے کسیلے پھل نے ہندوستانیوں کے دلوں کو بانٹ کر ایک دوسرے کے خلاف متنفر کر دیا تھا۔ جگہ جگہ فرقہ وارانہ فسادات بھی پھوٹ پڑے۔ ایک عجیب و غریب وحشت انگیز صورتحال سے ہندوستانی دوچار ہو رہے تھے، لیکن ملک ہندوستان کے سپوتوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ معماران ہند نے انگریزوں کی چالوں سے باشندگان ہند کو خبردار کیا، اور ہمارے قائدین نے ہندو مسلم اتحاد کی کوششوں کو مزید تیز سے تیز تر کر دیا۔ مادر وطن ہندوستان کے عظیم سپوتوں کے انتھک کوششوں، مسلسل اور طویل جد و جہد اور عظیم ترین قربانیوں کے نتیجے میں بالآخر قدرت ایزدی نے ہمیں کامیاب کیا اور ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں ہم ان کے بنائے ہوئے قوانین پر بلا چون و چراں عمل کرنے پر مجبور تھے، لیکن ہمیں اس بات پر پورا یقین تھا کہ جلد ہی ہمارا ملک آزاد ہوگا اور ہم اپنا بنایا ہوا قانون اس میں نافذ کریں گے۔ چنانچہ 1946 میں آئین ساز اسمبلی میں ارکان کی حیثیت سے منتخب ہوئے 300 افراد نے پورے 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ہندوستان کا آئین مرتب کیا۔ 9 دسمبر 1946 کو دستور ساز اسمبلی کا پہلا اجلاس دہلی میں ہوا۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ کے علاوہ تمام ارکان اسمبلی نے شرکت کی۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کو اسی اجلاس میں دستور ساز اسمبلی کا صدر منتخب کیا گیا اور دستور بنانے کے لیے مختلف ذیلی کمیٹیاں بنائی گئیں۔ دستور ساز اسمبلی نے اپنے ابتدائی جلسوں میں قرارداد مقاصد پاس کیا کہ ہندوستان کا دستور کن اصولوں پر بنایا جائے، اس کی بنیادی ساخت کیا ہوگی۔ یہ دستور کے ڈھانچے کی بنیاد تھی۔ اس کے روح سے انڈین یونین ایک آزاد اور خود مختار جمہوریہ قرار پائی۔ اقتدار اور اختیار کا سر چشمہ ہندوستانی عوام کو قرار دیا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ اب ملک میں ایسی حکومت
قائم ہوگی جس میں ہر ہندوستانی کو سماجی، معاشی اور سیاسی برابری حاصل رہے گی۔ ہر ہندوستانی کو قانون کی نگاہ میں برابر سمجھا جائے گا۔ ہر ایک کو آزادی رائے، آزادی خیال اور آزادی مذہب حاصل ہوگی۔ دستور ساز اسمبلی نے یونین یا مرکزی حکومت کے اختیارات، شہریوں کے بنیادی حقوق، اقلیتوں کے حقوق اور قبائلی علاقوں کے مسئلوں کے بارے میں سب کمیٹیاں مقرر کیں، جنہوں نے رپورٹیں غور و خوض کے بعد اسمبلی کے سامنے پیش کی۔ ان رپورٹوں نے دستور اساسی کے لیے ضروری مواد فراہم کیا۔ دستور کو آخری شکل دینے اور مسودہ مرتب کرنے والی کمیٹی نے 8 مہینے کی محنت کے بعد اپنا مرتب کردہ مسودہ دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کیا۔ اس کی ایک ایک دفعہ یعنی آرٹیکل پر تفصیلی بحث ہوئی اور بالآخر 26 نومبر 1949 کو 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کے بحث و مباحثے کے بعد کانسٹیٹیوشن منظور کیا گیا اور 26 جنوری 1950 عیسوی سے اس کا نفاذ ہوا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی گورنر جنرلی جون 1948 عیسوی میں ختم ہوئی اور اس کی جگہ مسٹر راج گوپال آچاریہ پہلے ہندوستانی گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ دستور کے نفاذ سے چند روز پہلے ڈاکٹر راجندر پرساد کا انتخاب عارضی صدر جمہوریہ کے طور پر عمل میں آیا۔ مئی 1952 عیسوی میں نئے دستور کے ماتحت پہلے عام انتخابات کے مکمل ہونے کے بعد ان کو دوبارہ منتخب کیا گیا۔ پیارے بچوں، ہم 26 جنوری کی تقریبات کا اہتمام پورے جوش و خروش اور خوشی و مسرت کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ اسی دن ہم نے اپنے اوپر ایک ایسے دستور کو نافذ کرنے میں کامیابی حاصل کی جو ہماری اصل آزادی اور حریت فکر و عمل کا ضامن ہے۔ یہ ہمارے ملک کے جامع ترین دستور ہی کی برکت تھی کہ ہم شاہراہ زندگی پر کامیابی کا سفر طے کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ترقی و سربلندی، رفعت و عروج اور کامیابی و کامرانی کی راہ پر ہمیں اس دستور نے گامزن کیا۔ رنگ و نسل کی تفریق کو مٹایا، اونچ نیچ اور چھوت چھات کی کھائی کو پاٹا، ذات پات اور بھید بھاؤ کے فرق کو ختم کیا، علاقائی عصبیت کو دلوں سے نکالا، لسانی مخاصمت کا تصفیہ کیا۔ مذہبی منافرت کی جگہ اس دستور نے ہر مذہب کے لیے دلوں میں الفت و محبت پیدا کی۔ ہم 26 جنوری اس لیے مناتے ہیں کہ ہم ان تمام مجاہدین آزادی کی کوششوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر سکیں، نئی نسل کو ان کے کارناموں سے واقف کرا سکیں اور ان کے اندر ہمارے ماضی کے معماران قوم کی جھلک دیکھ سکیں۔ پیارے بچوں، ہم 26 جنوری اس لیے مناتے ہیں کہ ہم دنیا کے عظیم ترین جمہوریہ کے دستور اساسی کی قدر و قیمت کو سمجھ سکیں، اس میں دیے گئے تمام تر حقوق کی حفاظت کر سکیں اور ہندوستان کے ہر شہری کو اس بات کا مکمل احساس اور شعور ہو جائے کہ ہم عظیم ترین ملک کے باعزت اور ذمہ دار شہری ہیں۔ ہمارا ہر قدم ہمارے وطن عزیز کو آگے بڑھانے والا ہو۔ پیارے بچوں، ہم 26 جنوری اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے دستور ساز اسمبلی کے ممبران نے اور ہمارے قائدین نے جس عظیم ترین اور خوشحال اور فارغ البال ہندوستان کا خواب دیکھا تھا، ہم ان کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر سکیں۔ یوم جمہوریہ کی آپ سب کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ تو بچوں، آپ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ یوم جمہوریہ کیوں منایا جاتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ یہ تقریر آپ کے لیے پیش کر رہے تھے نور الاسلام صاحب۔ اب ایک بہت ہی خوبصورت سا حب الوطنی کا نغمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوں گی۔ قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی، تو قوم پہ لٹائے جا۔
قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا لا 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 آزاد دیش ہے تیرا جے ہند گیت گائے جا جے ہند گیت گائے جا جے ہند گیت گائے جا آزاد دیش ہے تیرا جے ہند گیت گائے جا تو شیر ہند آگے بڑھ موت سے کبھی نہ ڈر تو آسماں سے آگے بڑھ بڑھ کے یہی گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا تو آسماں سے آگے بڑھ بڑھ کے یہی گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گیت گائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا قدم 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 کٹھن سفر ہے یہ بڑے کٹھن ہے راستے مگر یہ مشکلیں ہیں کیا سپاہیوں کے واسطے بڑا کٹھن سفر ہے یہ بڑے کٹھن ہے راستے مگر یہ مشکلیں ہیں کیا سپاہیوں کے واسطے تو بجلیوں سے کھیل آندھیوں پہ مسکرائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا تو بجلیوں سے کھیل آندھیوں پہ مسکرائے جا یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا آزاد دیش ہے تیرا جے ہند گیت گائے جا 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 یہ نغمہ بھی ہمارے ننھے منھے دوستوں نے سن لیا اور امید کرتے ہیں کہ پسند آیا ہوگا. سننے کے بعد جو ہے حب الوطنی کا جذبہ جو ہے اور بڑھ گیا ہوگا اور جوش آ گیا ہوگا اور ہمارے ننھے دوست چاہتے ہوں گے کہ اسی طرح کے کچھ اور نغمے ہمیں سنوائے جائیں. بالکل سنوائیں گے. بچوں شاید آپ نے 26 جنوری کی پریڈ تو دیکھی ہوگی اور 26 جنوری کی پریڈ اگر آپ نے دیکھی ہو ٹی وی پر یا پھر کبھی دلی آنے کا آپ کا اتفاق ہوا ہے, جو ہمارے ننھے دوست دہلی میں رہتے ہیں کبھی نہ کبھی انہوں نے ضرور 26 جنوری کے پریڈ کو دیکھا ہوگا. اور یہ جو پریڈ ہے یہ راج پتھ جو شاہراہ ہے اس سے نکلتی ہے اور راشٹرپتی بھون سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور انڈیا گیٹ بھی اسی کے نزدیک واقع ہے. اور یہ تقریب کی جو شروعات ہوتی ہے بچوں وزیر اعظم گلدستے سے انڈیا گیٹ پر گمنام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور فوجیوں کی شہادت کو یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد صدر ہند تقریب میں شریک ہوتے ہیں. صدر کے ساتھ ان کے محافظ گارڈز بھی ہوتے ہیں. اور اس پریڈ کی خاص بات کیا ہوتی ہے بچوں؟ اس پریڈ کی خاص بات یہ ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو بچے بہادری یا شجاعت کا کام کرتے ہیں کسی بھی میدان میں کسی بھی طرح کی جابازی وہ دکھاتے ہیں ان کو
نیشنل بریوری ایوارڈ یعنی قومی بہادری اعزاز سے نوازا جاتا ہے اور وہ اس پریڈ میں شامل ہوتے ہیں۔ اب آپ کے اندر یہ دلچسپی پیدا ہوئی ہوگی کہ یہ قومی بہادری اعزازات ہیں یعنی کہ نیشنل بریوری ایوارڈ یہ کن بچوں کو دیے جاتے ہیں اور کیوں دیے جاتے ہیں۔ چلیے ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں۔ بچوں، قومی بہادری اعزاز ہر سال 25 ہندوستانی بچوں کو ان کے شجاعت اور بہادری کے کارنامے انجام دینے پر دیا جاتا ہے۔ یہ اعزاز حکومت ہند اور قومی کونسل فلاح و بہبود برائے اطفال یعنی انڈین کونسل آف چائلڈ ویلفیئر کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ ننھے دوستوں، ان اعزازات کی شروعات ایک حادثے کے بعد اتفاقیہ ہوئی تھی۔ ہوا یوں، دراصل لال قلعے پر رام لیلا گراؤنڈ پر ایک تقریب جاری تھی اور اس میں اس وقت کے وزیر اعظم ہند جواہر لال نہرو بھی شرکت فرما تھے۔ اسی دوران شارٹ سرکٹ سے وہاں لگے شامیانے میں آگ لگ گئی۔ تبھی وہاں موجود ایک 14 سالہ بچے ہریش چند مہرا نے چاقو سے اس آتش زدہ شامیانے کو کاٹ کر سینکڑوں لوگوں کی جان بچائی تھی۔ تبھی سے بچوں کو شجاعت بھرے کارنامے انجام دینے پر یہ اعزاز دیا جانے لگا۔ اور بچوں، پہلا قومی بہادری اعزاز یعنی کہ نیشنل بریوری ایوارڈ باضابطہ یعنی کہ سرکاری طور سے ہریش چند اور ایک اور بچے کو سن 1958 میں 4 فروری سن 1958 کو وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دیا تھا، اور تبھی سے انڈین کونسل فار چائلڈ ویلفیئر یعنی قومی کونسل فلاح و بہبود برائے اطفال نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ ان بریوری ایوارڈز میں شامل ہیں سنجے چوپڑا ایوارڈز، گیتا چوپڑا ایوارڈ جن کی شروعات سن 1978 میں ہوئی۔ اس کے علاوہ بھارت ایوارڈ سن 1987 اور باپو گیدھانی ایوارڈ سن 1988 سے دیے جاتے ہیں۔ بچوں، یہ اعزازات ریپبلک ڈے یعنی کہ یوم جمہوریہ سے پہلے والی رات کو صدر جمہوریہ کی جانب سے منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم کے ہاتھوں دیے جاتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راج پتھ سے نکلنے والی 26 جنوری کے پریڈ میں بھی یہ سبھی بچے حصہ لیتے ہیں۔ اور بچوں، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم بھی کچھ ایسے کارنامے کریں کہ کل ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو۔ بالکل کر سکتے ہیں آپ، اگر بہادری سے اور شجاعت سے کام کریں گے اور آپ بھی اس فہرست میں شامل ہوں گے، ہم ایسے امید کرتے ہیں۔ تو آئیے اسی بات پہ ایک بہت اچھا سا نغمہ سن لیتے ہیں۔ کچھ یاد انہیں بھی کر لو، کچھ یاد انہیں بھی کر لو، جو لوٹ کے گھر نہ آئے، جو لوٹ کے گھر نہ آئے۔ اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ جب گھائل ہوا ہمالیہ، خطرے میں پڑی آزادی، جب تک تھی سانس لڑے وہ، جب تک تھی سانس لڑے وہ، پھر اپنی لاش بچھا دی، سنگین پہ دھر کر ماتھا، سو گئے امر بلیدانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ جب دیش میں تھی دیوالی، وہ کھیل رہے تھے ہولی، جب ہم بیٹھے تھے گھروں
جب ہم بیٹھے تھے گھروں میں وہ جھیل رہے تھے گولی، تھے دھنیہ جوان وہ اپنے، تھی دھنیہ وہ ان کی جوانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ کوئی سکھ کوئی جاٹ مراٹھا، کوئی سکھ کوئی جاٹ مراٹھا، کوئی گورکھا کوئی مدراسی، کوئی گورکھا کوئی مدراسی، سرحد پر مرنے والا، سرحد پر مرنے والا، ہر ویر تھا بھارت واسی، جو خون گرا پروت پر وہ خون تھا ہندوستانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ تھی خون سے لتھ پتھ کایا، پھر بھی بندوق اٹھا کے 10 کو ایک نے مارا، پھر گر گئے ہوش گوا کے، جب انت سمے آیا تو جب انت سمے آیا تو کہہ گئے کہ اب مرتے ہیں، جب انت سمے آیا تو کہہ گئے کہ اب مرتے ہیں، خوش رہنا دیش کے پیاروں، خوش رہنا دیش کے پیاروں، اب ہم تو سفر کرتے ہیں، اب ہم تو سفر کرتے ہیں، کیا لوگ تھے وہ دیوانے، کیا لوگ تھے وہ ابھیمانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ تم بھول نہ جاؤ ان کو، اس لیے کہی یہ کہانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی۔ جے ہند جے ہند کی سینا، جے ہند کی سینا، جے ہند جے ہند۔ اچھا بچوں، یہ نغمہ جو آپ نے سنا امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اور اب باری ہے آپ کے خطوط کی۔ یہ خط ہمیں لاہور پاکستان سے موصول ہوا ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے پہلے یہ بتا دیتے ہیں، بعد میں نام بھی شامل کریں گے۔ سلام و آداب کے بعد بہت ساری دعاؤں سے آپ نے نوازا ہے، جس کے لیے ہم آپ کو بھی شامل کرتے ہوئے کہیں گے آمین۔ آؤ بچوں، پروگرام خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، سارے آئٹمز بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں، خاص طور پر ننھی دنیا ہمیں بہت پسند ہے۔ 8 جنوری 2022 کے پروگرام میں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن کر ہمیں اپنا اسکول کا زمانہ یاد آ گیا، کیونکہ جب صبح اسمبلی ہوتی تھی تو یہ دعا ہمیشہ پڑھتے تھے۔ 1 جنوری کے پروگرام میں آپ نے نئے سال کا پہلا حسین و خوبصورت پروگرام پیش کیا۔ اس پروگرام میں 3 بچے شامل تھے، اور اس پروگرام کے متعلق پہلے ہی لکھا تھا، لیکن آج مقصد ہے سارے اراکین اور اردو سروس اور تمام سامعین کو نئے سال کی مبارکباد دینا، خاص طور پر آپ کو ہماری جانب سے دلی مبارکباد۔ اور آگے لکھا ہے کہ آپ کی مخلص آسما چبی لاہور پاکستان سے، اور نئے سال کی مبارکباد آپ نے دی ہے، تو آپ کو بھی ایک بار پھر یہ نیا سال آپ کو بہت بہت مبارک ہو، تمام تر خوشیاں اور کامیابیاں آپ کو ملیں، اور خدا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔
اس خط میں آپ نے پروگراموں سے متعلق تو باتیں لکھی ہیں اور ایک خوبصورت سی نظم بھی لکھ کر بھیجی ہے. بہت چھوٹی سی نظم ہے چڑیا رانی کے حوالے سے. چڑیا رانی بڑی سیانی، چگتی دانا پیتی پانی، چن چن کر کے دانا کھاتی، پھر پھر کر کے وہ اڑ جاتی. چڑیا رانی بڑی سیانی، دور دور تک اڑ وہ جاتی، تنکا چن چن کر محنت کر کے گھر وہ بناتی. چڑیا رانی بڑی سیانی، نت سویرے ہم کو جگاتی، پیڑوں کی ڈالوں پر اس کا بسیرا، شام ہوتے ہی یہ سو جاتی. چڑیا رانی بڑی سیانی. ایک چھوٹی سی پیاری سی نظم آپ نے لکھ کر بھیجی تھی، بہت ہی خوبصورت تھی. بہت شکریہ آپ کا پروگرام پسند فرمانے کے لیے اور اس نظم کو ارسال کرنے کے لیے. آسماں جبی صاحبہ، آپ نے لاہور پاکستان سے ہمیں خط لکھا. ایک اور مختصر سا خط ہمارے پاس ہے اور یہ خط ہمیں موصول ہوا ہے گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، سواتی کھیاتی، کلاوتی، راجیش کرشنا پرتھم اور جینیش شاجا کا. آپ اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ 1 جنوری کو نعیم بھائی نے پروگرام پیش کیا لیکن اکیلے نہیں آئے، بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے. تینوں بچوں نے جو آئٹم سنائے، نئے سال کی نظم اور تقریر بےحد پسند آئی اور سنوائے گئے نغمے بھی بہت پسند آئے. کل ملا کر پورا پروگرام بہت لاجواب تھا. نعیم بھیا نے عمدہ پروگرام پیش کیا، بہت شکریہ. بچے بہت دل لگا کر اس پروگرام کو سنتے رہے. گرین سٹی گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی اور ساتھ میں کھیاتی، سواتی، راجیش کرشنا پرتھم اور جینیش راجا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ کو ہمارا گزشتہ پروگرام اچھا لگا اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ایسے ہی ہمیں خط لکھتے رہیے گا اور بتاتے رہیے گا کہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. تو یہ تو تھے آپ کے خطوط. کے ساتھ ہی اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آؤ بچوں. یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے.